پہ چمچہ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اتنی باتیں بھی اللہ تک محبوب کی ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. آپ کی بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ عجوہ، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثا، کمرا، یہ میرے حبیب کی 9 بکریاں تھیں. میں نے آپ کو ان کے نام بتائے. 10واں اس میں بکرا تھا، یمن، اس کا نام تھا یمن. اور آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، یہ بھی میرے تک پہنچتا ہوا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. میں اپنے رب پہ قربان جاؤں جس نے اپنے حبیب کی ایک ایک شے ہم تک. 2 گدھے عفیر یافور، 2 خچر دلدل فضہ، 4 اونٹنیاں عزبا، جدعا، شہبا، قصوہ. جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے آپ قصوہ پہ سوار تھے. جب آپ 9 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوہ پہ سوار تھے. جب آپ 10 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوہ پہ سوار تھے. جب آپ طواف زیارت کرنے گئے آپ جدعا پہ سوار تھے. جب آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا آپ عزبا پہ سوار تھے اور آپ کی اونٹنی کے نیچے ابو بکرہ کھڑے تھے. اتنی تفصیل. یہ ابو بکرہ کھلوتے لگی ہے. ایک جو چیز میرے نبی کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی اللہ نے پکڑ کے باندھ اور اسے ایسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک جیسے قرآن کو کوئی نہیں ہلا سکتا میرے نبی کی سیرت کو کوئی ہلا نہیں سکتا. 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، اور آپ نے اچھی سواریوں پہ بھی سفر کیے. آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد. اب یہاں پھولوں کا یہ پھول پڑے دیکھو، اس میں گلاب سب حالانکہ ہے سارے مصنوعی ہیں، اس میں گلاب نمایاں نظر آ رہا ہے. گلاب کا پھول اللہ نے ایک اس کو حیثیت دی ہے. آپ کے گھوڑے کا نام ورد تھا کہ وہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا. یعصوب ملکہ شہد کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں. وہ ایسے نمایاں نظر آتی، وہ گھوڑا نمایاں نظر آتا تھا. ایک گھوڑے کا نام تھا ثقب. ثقب کہتے ہیں بہنے کو. تو وہ اس طرح چلتا تھا جیسے پانی چل رہا ہو. سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو، کل فی فلک یسبحون، اڑنے کا. وہ اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اڑ رہا ہو. ثقب، سبحہ، لزاز، تراز، لحیف، سجل، یعصوب، یعبوب، ورد. عالیشان گھوڑوں پہ سوار ہوئے، اونٹوں پہ سوار ہوئے، اونٹنیوں پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہوئے. اچھے کپڑے پہنے، درمیانے کپڑے پہنے، پیوند لگے کپڑے پہنے. ایک اونٹ آج کل کو 3-1 لاکھ کا آتا ہے. سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پیش کرنا ہے. جوڑا ریشمی نہیں تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے اتنی قیمت تھی، وضاحت نہیں ملی. آپ نے فرمایا کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے خریدا ہے. 51 لاکھ نہیں، اس سے بھی زیادہ، 81 لاکھ کا جوڑا. آپ کہتے دفع ہو جا، اتنا زیادہ اسراف، اتنے زیادہ فضول خرچی نہیں. آپ کو پتا تھا میری امت میں بادشاہ بھی آئیں گے، ان کو میں نے گنجائش دی. یہ سنت نہیں ہے، یہ گنجائش ہے. گنجائش. آپ نے پہنا اور ان کو خوش کیا، پھر اتار کے آگے دے دی. سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے. آپ نے کہا لیا. اگلے دن دیکڑ چڑھے ہو بندے نے سر. اور یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ بس آپ کو جو کھلانا تھا میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا، باقی تقسیم کر دیا. تو آپ کہتے تو نے بڑی فضول خرچی کی، تو نے تو بہت زیادہ اسراف کیا ہے. تو آپ خوش ہوئے، آؤ بھائی ساتھ کی ضیافت کھاؤ. 100 اونٹوں کا صرف مغز پکا کے کھلا دیا. اتنی زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑ رہی ہو، میرے نبی کا نور نہ پڑ رہا ہو. آپ لینے والے بنو، آپ پڑھنے والے بنو. زندگی کے ہر روپ کو حسین بنانا ہے. بچوں زندگی کی خوبصورتی ہر انسان چاہتا ہے، اور یہ صرف در مصطفیٰ سے ملے گی. اور 2 چیزوں میں فرق سمجھو. اچھے کپڑے الگ چیز ہے، اچھی زندگی الگ چیز ہے. خوبصورت گھر ایک اور چیز ہے، خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے.
خوبصورت گاڑی ایک اور چیز ہے، خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے۔ انسان یہ تو جانتا ہے کہ گھر کیسے خوبصورت ہو، کپڑا کیسے خوبصورت ہو، گھڑی کیسے خوبصورت ہو۔ 20-20 کروڑ کی گھڑیاں بازار میں ملتی ہیں۔ میں گاڑی میں تھا انگلینڈ، تو ایک وہ جو دوست گاڑی چلا رہے تھے ان کی گھڑی بڑی عجیب و غریب تھی، ہیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کتنے کی؟ کہا یہ 1.5 کروڑ کی۔ میں کہا تیرا بند بھلا ہوئے، ایڈی مہنگی کیوں پئی؟ کہ یہ 20 کروڑ دیاں لبدیاں نہیں پیاں، لائن لگی ہوئی، ویٹنگ لسٹ۔ تو انسان یہ علم جانتا ہے کہ گھڑی کیسے اچھی بنائے، گھر کیسے اچھا بنائے، کپڑے کیسے اچھے ہوں، اور شادی کا ایک ایک جوڑا 20-20 30-30 50-50 لاکھ کا ایک جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میرے بچے بچیوں، انسان یہ نہیں جانتا کہ زندگی کیسے خوبصورت ہو، کیونکہ کپڑے کا نام تو زندگی نہیں ہے، ڈاکٹر کا نام تو زندگی نہیں ہے۔ تمہاری انتہا کیا ہے؟ اللہ کرے کامیاب بھی ہو جاؤں اور کلینک چل جائے، یا خالد مسعود صاحب کی طرح میں بھی وائس چانسلر بن جاؤں، تم اسے خوبصورت زندگی سمجھتے ہو۔ تاجر کا بیٹا کہتا ہے میری بھی تجارت چمک جائے، زمیندار کا کہتا ہے میری زراعت چمک جائے، سیاستدان کا بیٹا کہتا ہے میں بھی اپنے ابا کی طرح وزیر بن جاؤں۔ لیکن ایک بات کو اس آیت سے سمجھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا۔ صرف نماز پڑھنے سے اور داڑھی رکھنے سے یہ چیز نہیں ملے گی، اور میری طرح پگڑی باندھ لینے سے یہ چیز نہیں ملے گی، یہ ڈوب کے ملے گی، ڈوب کے۔ اب بس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا، اس میں ڈوبنا ہی پار ہونا ہے۔ کہ اللہ نے لقد کے ساتھ ہتھوڑا مارا، لقد کہیں اور سے نہیں ملے گی، لقد کہیں سے نہیں ملے گی، لقد جہاں مرضی چلے جاؤ زندگی کا حسن کہیں نہیں ملے گا۔ لقد کان لکم، صرف ایک جگہ، صرف ایک جگہ میرے حبیب تمہیں خوبصورت زندگی دے سکتے ہیں، اور کوئی تمہیں زندگی کا حسن نہیں دے سکتا۔ بچوں میرے 1.5-2 گھنٹے کے بیان سے سیرت کہاں سے واضح ہوگی؟ میں تو ٹپس ہی دے سکتا ہوں۔ یہ قرآن کی عظیم الشان آیت ہے میرے نبی کے اعزاز و اکرام میں، کہ اگر اپنی زندگی کو خوب بطور بیٹا تم خوبصورت زندگی گزارو، بطور باپ تم خوبصورت زندگی گزارو، بطور خامن، بطور بیوی، بطور بیٹی، بطور بشکل بھائی، بشکل ڈاکٹر، سیاستدان، تمہاری زندگی خوبصورت ہو، تمہیں پیچھے لوٹنا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا، وہاں سے تمہیں یہ دولت ملے گی۔ ایک اچھا بیٹا، پہلی شکل ہے اچھا بیٹا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ سبحان، ہاں میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں، سارے سنو پر یہ خاص طور سے سنیں۔ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت، ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی، نوکرانی جیسا سلوک کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام مٹ جائے گا، اس حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، آگے سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر، اسے دعا کروانا، وہ کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس سے دعا کروانا، دعا تو بھی کروانا، علی تو بھی کروانا، علی اور عمر اویس ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔
اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج، اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں، تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندی، تو گھر میں تشریف فرما تھے، ام ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ام ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دیں، تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ام ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیوں نہ کہوں میرا بیٹا ہے، میں نے دودھ پلایا۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ام ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا، تو بجائے اس کے کہ برا مناتے آپ خادم بن کے اپنی ماں کو دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا،